آج کی سب سے بڑی اور اہم خبریں جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ساری، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں سب سے بڑی خبر جو پاکستانی سیاست کے حساب سے بتائی جائے، پاکستانی پولیٹیکل سینیریو جو کچھ بھی چل رہا ہے 2014 سے لے کے 2024 تک جو کچھ بھی چلتا رہا سیاست کے اندر، اب اس میں ایک کہہ لیں کہ کل کا وہ دن تھا جس میں ایک تھوڑی سی جو ہے تبدیلی آئی ہے، اور پورے 10 سالوں کا 8 سالوں کا نچوڑ ہے جس سے سیاسی انتشار جس طرح پھیلا ہوا تھا، سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے ایک ایکسٹریمزم اور بات چیت نہ کرنے کی جو بھی روش تھی، وہ کل تھوڑی سی پگھلتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے اتنے سالوں میں، اتنا کچھ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب، نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ، سب کچھ ایک مکس اپ بنا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کل ایک ایسی چیز ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھی، اور پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے اور تمام تر پولیٹیکل جو ماحول چل رہا ہے اس کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مذاکرات کرنے کا جو ہے وہ انڈیا دے دیا ہے، یا مذاکرات کرنے کی ٹھان لی ہے۔ کل کچھ ایسی خبریں تھیں کہ ایاز صادق کی ملاقات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں، صاحبزادہ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا ہیں، اور مختلف جو ہے وہ 5 یا 7 رکنی کمیٹی ہے جو پی ٹی آئی نے پہلی بار جو ہے وہ تشکیل دی ہے، اور اب اس پہ بات چیت جاری ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو مسلسل جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز اور پی ٹی آئی کے لیڈران وہ نہیں سنتے تھے اور بالکل بھی مذاکرات کے حق میں نہیں تھے، اور وہ بس سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ عوام کی مقبولیت سے کرنا ہے انہوں نے۔ اسی وجہ سے اتنا انتشار بھی بڑھتا رہا دونوں طرف سے، پھر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ٹسل میں ان کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب فائنلی یہ طے پایا ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے گا۔ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اب یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت عرصے بعد، بہت سالوں بعد۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارا سینیریو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جائے گا، اور مذاکرات جو ہیں وہ منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی، حامد میر نے کہا تھا کہ مذاکرات کا پہلے بھی جو ہے وہ بندوبست ہو چکا تھا سارا، پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 24 تاریخ کو میں خود احتجاج کو جو ہے لیڈ کروں گا، اس کی وجہ سے مذاکرات میں واپس خلل پڑ گئے تھے، پیچھے چیزیں طے ہو گئی تھیں نون لیگ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے کہتی رہی کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ تو ڈمی ہے، پیپلز پارٹی یہ لوگ تو سب ڈمی ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ ڈمی ہے، ہمیں اصل جو مذاکرات کرنے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ضد پر تھے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ ہمارا فیس کیوں سامنے آیا۔ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو کہتی تھی کہ آپ سنبھالیں عمران خان کو، آپ مذاکرات کریں، آپ فیس کریں چیزوں کو، ہم اس طرح آگے رہ کے نہیں کر سکتے۔ لیکن پی ٹی آئی بضد تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، تو بہت زیادہ تضاد تھا اور بہت زیادہ ایک گھن چکر مچا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے نون لیگ کے وفد سے ہی ہوں گے، نون لیگ کے حکومتی نمائندوں سے ہی ہوں گے جو فرنٹ پر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوگی ضرور، آگے بھی ہوگی، لیکن بظاہر نون لیگ سے مذاکرات ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی ہے، پیچھے کے جو مطالبات تھے ان کو چھوڑا ہے، نئے سرے سے آگے آئے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی سب مل کے کچھ نہ کچھ کنسنسس کر کے کوئی مفاہمت کی سیاست نکالیں گے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بھی ممکن بنائی جائے اس سارے مذاکرات میں، کیونکہ یہ سارے مذاکرات کا جو ایک پوائنٹ جو حل ہوگا اینڈ میں، وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہی ہوگا۔ بہت سارے نکات ہوں گے اس کے اندر، مگر عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اس کے اندر جو ہے بہت اہم نقطہ ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اپڈیٹ تھی پی ٹی آئی کے مذاکرات کو لے کے حکومت کے ساتھ آنے والے وقتوں میں۔ دوسری چیز ایک بہت بڑی جو قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر نے تقریر کی۔ بیرسٹر گوہر بظاہر بہت ٹھنڈے دھیمے مزاج کے پی ٹی آئی کا فیس ہے، جو پہلے لیڈران رہے ہیں، وہ الٹے سیدھے کچھ بھی بیانات دیتے رہتے تھے سوشل میڈیا پر، اس پر اس پر، لیکن اب جو نئی پارٹی آئی تھی، نئے لیڈران آئے تھے، اس میں بیرسٹر گوہر ایک بہت عقل مند سمجھے جانے والے وکیل بھی اور پی ٹی آئی کے لیڈران میں سے، رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بہت زبردست تقریر کی ہے، اور انہوں نے کچھ تقریر کا میں احوال سناؤں اگر پڑھ کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کا بنیادی حق ہے کہ پرامن احتجاج کریں، ہر قسم کا ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، احترام کا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ہم نے نون لیگ کو قاتل لیگ نہیں کہا۔
انہوں نے امریکہ کی مثال دی کہ صدر ٹرمپ کے حامی جو ہیں وہ اندر تک گھس چکے تھے ایوان صدر میں وہاں کے امریکہ کے، اور چیزیں توڑی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن ان پر گولی نہیں چلائی گئی. لیکن پاکستان کے اندر اپنے عوام پر گولی چلائی گئی اور نون لیگ یا اپوزیشن کے رہنما اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بیرسٹر گور بڑے گرم مزاج میں نظر آ، بہت ٹھنڈے آدمی ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک مثبت چہرہ ہیں. بہت سارے لوگ ان کے پی ٹی آئی کی اپنے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ مروا دیں گے اور یہ نہیں نکلوانا چاہتے. ان کے عمران خان کے خاندان والے بہنیں بھی تنقید کرتی ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہت بیلنس اور بہت اچھی تقریر کی، اور جس پر ان کا ایک نیا چہرہ بھی سامنے آیا کہ وہ ایگریسو بھی ہو سکتے ہیں، وہ اچھی تقریر بھی کر سکتے ہیں بیرسٹر گوہر. دوسری چیز یہ تھی. تیسری چیز آج کی جو ایک بڑی خبر تھی، خواجہ آصف نے بھی اسی پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے خواجہ آصف نے بہت ساری، جب ان کو پرسوں چارج شیٹ کیا گیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب کی بھی باری ہے کیونکہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. تو وہ بھی ایک پس منظر ہے پورا، کس طرح سے فیض حمید، جنرل باجوہ، عمران خان، یہ پوری گیم ایک چل رہی تھی، اور پھر فیض حمید نے باجوہ صاحب کو بھی دھوکہ دیا، عمران خان صاحب کو بھی دھوکہ دیا، اور کس طرح سے وہ اپنے مقاصد کے لیے آگے چلتے رہے تھے. تو خواجہ آصف نے ایک بہت زبردست تقریر کی ہے. جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ 2018 سے پہلے کی ہے. یہ پارٹنرشپ 9 مئی میں بھی چلی، 9 مئی کے بعد بھی چلی. کوئی اس سے انکاری ہے تو ثبوت اور شواہد موجود ہیں. اس سے پچھلے 6 سال کی پارٹنرشپ ثابت ہو جائے گی. خواجہ آصف نے بولا بانی پی ٹی آئی کو کس طرح اقتدار میں لایا گیا. انہوں نے ساری وہ جو پروجیکٹ عمران جسے ہم کہتے ہیں 2014 سے لے کے 2025 تک، 24 تک اور 2031 تک جو چلنا تھا، اس کی ساری تمہید باندھی خواجہ آصف نے، اور سب بیان کیا کہ کس طرح سے فیض حمید کو استعمال کیا جاتا رہا. فیض حمید نے لوگوں کو استعمال کیا، سیاسی جماعتوں کو، رہنماؤں کو پریشرائز کیا، نون لیگ کے خلاف جو اقدامات کیے، عمران خان کے ساتھ رہ کر جو کچھ کرتے رہے، وہ سارا بیان کیا. تو یہ بڑی کچھ خبریں تھیں جو آج کی ڈیولپمنٹ، کل کی ڈیولپمنٹ تھی، جو پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ اہم ہونے والی ہیں. اب آن اے لائٹر نوٹ، دوسری چیز، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں چین کے دورے پر گئی ہوئی ہیں. وہ وہاں پہ شنگھائی میں غالباً دورہ کر رہی ہیں اور مختلف ٹیکنالوجی کمپنی، ٹیک کمپنیز کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کو سرمایہ کاری کے لیے پنجاب بھی دعوت دے رہی ہیں، مینوفیکچرنگ کے لیے دعوت دے رہی ہیں. جن کو ایک کمپنی ہے جس کا پلانٹ لگانے کی انہوں نے دعوت دی ہے پنجاب کے اندر. مریم نواز پنجاب کے لیے تو خاص طور پہ بہت زبردست اور بہت اچھی سمت میں جا رہی ہیں، بہت سارا کام کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کے لیے، چاہے وہ مختلف قسم کی اسکیمز ہوں یا صفائی کا نظام ہو یا دوسرے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں مریم نواز کے ایک رٹ نظر آتی ہے، پنجاب حکومت کی ایک رٹ نظر آتی ہے چیزوں کو کرنے میں، مینجمنٹ نظر آتی ہے. ورنہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں، اگر ہم سندھ سے کمپیئر کریں تو سرکاری اداروں کے اندر جو کام ہو رہا ہے اور پنجاب میں جو سرکاری اداروں میں کام ہو رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. چیزیں نظر آ رہی ہیں. شہروں کے اندر جب آپ رہتے ہیں، ایک عام آدمی تھوڑا سا ریلیف میں جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مریم نواز کی گورننس تو اب تک گورننس پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکا ہے. ان کی سیاسی مخالفت وہ کیسے آئیں، کس طرح سے ان کو لایا گیا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن مریم نواز جو کچھ کر رہی ہیں پنجاب کے اندر، جو چیزیں پوائنٹ وہ کر رہی ہیں، جس قسم کی عام آدمی کو وہ فائدہ پہنچا رہی ہیں بیسک نیسیسٹیز کو پرووائڈ کر کے، وہ اب تک اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا ہے. اور شفافیت بھی، میرٹ بھی، کرپشن سے بھی تھوڑا دور رکھا ہوا ہے چیزوں کو، اور میرٹ کو یقینی بنا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز کے یا کچھ اندرونی حلقوں میں بھی اختلافات ہیں اس میرٹ کو لے کے. تو یہ چیزیں تو ہیں. تو آج تک کی یہ ساری خبریں تھی. باقی مزید ڈیولپمنٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک دیکھتے رہیے سوشل گردی.